السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز محترم دوستو، آج ہمارے چینل پر آپ سب کا سواگت ہے، استقبال ہے۔ اگر آپ کے کچھ دوست یا پھر آپ خود ابھی جو ہے کہ انگیجمنٹ سے فارغ ہوئے ہیں یا پھر آپ کی شادی جلد ہی ہونے والی، تو اس کتاب کو پوری طرح سے سنیں یا پھر ڈاؤن لوڈ کر کے پوری طرح سے اس کتاب کا مطالعہ لیں، کیونکہ اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہے وہ نہایت ہی بہترین بتائی گئی ہے، جس سے ہماری زندگی جو ہے کہ پر سکون گزر سکتی ہے، دین میں بھی اور دنیاوی تعلق سے، دونوں کے تعلق سے۔ ہم جو ہے کہ ہماری جو ہے کہ کچھ اطراف میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بیماریاں ہوتی ہے طرح طرح کی، ان بیماریوں سے جو ہے کہ ہم بچ سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب کے اندر بہت ہی ڈیٹیل میں نکاح کے بارے میں بات کی گئی ہے، نکاح کے تعلق سے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو، کہ جو نوجوان نکاح کی طرف بڑھتے ہیں انگیجمنٹ یا رسم کر کر، تو دوستو ان کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نکاح آخر کیا چیز ہے۔ نکاح واحد ہی بہترین ذریعہ ہے اپنے نفس پر جو ہے کہ کنٹرول پانے کا، اور جو ہے کہ اپنی نسلوں کو بڑھانے کا، اور جو ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے کہ ایک بہترین ذمہ دار بنانے کا۔ آئے دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو پہلے صفحے پر یہاں پر فرصت مین یعنی اس کے اوپر جتنے پیجز لکھے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل مل جائیں گی۔ پھر پہلے ایڈیشن کی مقبولیات اور تکلیف کا پس منظر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تکلیف کا منظر، تالیف کا پس منظر، تو یہاں پر آپ کو جو کہ بہت ساری کتاب کی ڈیٹیل سمجھ میں آ جائیں گی، جس سے کو جو ہے کہ آپ آگے اور انٹرسٹ کے ساتھ پڑھ سکوں گے۔ کسی بھی کتاب کا یہی حصہ سب سے اہم کردار رکھتا ہے کہ آخر مصنف نے جو ہے کہ اس کتاب میں آخر کیا بتانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آس پاس میں آپ کو جو ہے کہ آواز آ رہی ہے بیک گراؤنڈ سے، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی ہم نے جو ہے کہ کوئی سیٹ اپ نہیں بنایا ہے۔ اگر اس ویڈیو کو اوپر جو کہ آپ زیادہ سے زیادہ لائک کرتے ہیں یا پھر شیئر کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، تو اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ بھی ہم اس کتاب کے ساتھ جو ہے کہ پڑھ کر جو ہے کہ سمجھیں گے۔ پھر دوستوں یہاں پر پہلے جو مضمون شروع ہوتا ہے وہ حالات حیض و نفس میں جمع کی منامت، یعنی جب خاتون یا لڑکی جو ہے کہ حالات حیض سے گزرتی ہے، جس میں جو ہے کہ ہوتا ہے نا کہ وہ 7 دن جو ہوتے ہیں، اور جس جو ہے کہ عورتیں جس میں جو ہے کہ نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھتی ہے، جس کے اندر جو ہے کہ وہ بہت ہی جو ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے کہ جو ہے کہ صفائی بھی نہیں رکھ پاتی ہے، آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو دوستو حالات حیض و نفس میں جمع کی منامت۔ خالق کائنات نے مرد عورت کے اندر ایک دوسرے کی صحبت سے سکون حاصل کرنا اور لطف انداز ہونے کی جو خواہش رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے شرعی اسلامی نکاح کا طریقہ بتایا ہے۔ اس لیے نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی اہم سنت ہے۔ اس کے ذریعے انسان زنا جیسے مذموم گناہوں سے بچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کو نصف ایمان بھی کہا گیا ہے۔ نکاح کے ذریعے جہاں انسان حرام کاری سے بچتا ہے، وہیں اس کو بدن کی صحت، ذہنی سکون، محبت اور ایک دوسرے کی سچی ہمدردی اور رازداری وغیرہ مختلف قسم کے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ نکاح رقصی کے بعد جب مرد عورت تنہائی میں یکجا ہوتے ہیں، تو مرد کے اندر عموم مباشرات کا جذبہ بڑی شدت کے ساتھ ابھرتا ہے۔ اس وقت بعض
مرد بڑی باصبری کے ساتھ عورت پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بس بعض اوقات بیوی بحالت حیض ہوتی ہے تو اس دور درندگی سے بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ منع بھی کرتی ہے، مگر احکام الہی کی ناواقفت اور اس کے نقصانات کا حکم نہ ہونے کے باعث عورت کے اندر کا لحاظ نہ کرتے ہوئے صحبت کر لیتے ہیں۔ یعنی حالات حیض میں ہونے کے بعد بھی جو ہے کہ کچھ لوگ جو نادان ہوتے ہیں، جنہیں اس میں جو ہے کہ رکنے کا پتہ نہیں ہوتا، جو کبھی جو ہے کہ بیانوں میں نہیں بیٹھتے، جو کبھی جو ہے کہ نمازوں میں نہیں جاتے، خاص طور پر جو ہے کہ جمعہ کے خطبوں میں جو ہے کہ وہ جب جاتے بھی ہیں نماز کے اندر، جو ہے کہ وہ بہت لیٹ جاتے ہیں، تو جب نکاح کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہوتی ہے کہیں پر، تو وہ اس کو جو ہے کہ سنتے نہیں، اس کو جو ہے کہ نظر انداز کرتے ہیں جب نکاح کرتے ہیں، اور جب موبائل وغیرہ میں جو ہے کہ دیکھ کر جو ہے کہ جب نفس کا غلبہ لے کر جو ہے کہ آگے بڑھتے ہیں، تو ان کا صرف نفس ان کے آگے چلتا ہے، نہ کہ وہ اپنے دماغ سے کام لیتے ہیں۔ تو وہ حالات حیض کے اندر بھی جو ہے کہ عورت اگر حالات حیض کے اندر بھی ہے تب بھی وہ جو ہے کہ داخل ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے، جبکہ قرآن عظیم نے صاف الفاظ میں حالات حیض میں صحبت کرنے سے روکا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ، یہاں پر آیات ہے، ترجمہ: حالات حیض میں عورت سے الگ تلگ رہو۔ الگ تلگ سے مراد یہ نہیں کہ آپ جو ہے کہ اس کو جو ہے کہ کہے کہ آپ دوسری طرف سو جاؤ، آپ کے منہ کا مجھے پانی نہیں پینا ہے، آپ کے ہاتھوں سے مجھے کھانا وغیرہ نہیں آپ سرو کرے، اس طرح سے نہیں۔ حالات حیض میں اس کے قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو ہے کہ بستر سے الگ رہنا، یعنی اس کے ساتھ جو ہے کہ ہم بستری نہیں کرنا ہے، یہ ہے اس سے رکنے کا حکم۔ قرآن کا حکم کے اس حکم کے بارے میں جدید علم طیب نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ حیض سے خارج شدہ خون میں ایک قسم کا زہریلا مداحت ہے، جو اگر جسم کے اندر ہو جائے تو صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ اس طرح حالات حیض میں جماع سے اجتناب کرنے کے راست سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ دوران حیض عورت کے خاص اعضاء خون حیض کے مجتمع ہونے سے سکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اعصاب داخلے قدود کے سلہن کے باعث اضطراب میں ہوتے ہیں۔ اس لیے حالات حیض میں جنسی اختلاط معذرت اور کبھی حیض کی رکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے اور بعد میں مزید خرابیاں و سوزش رحم وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے، اور موجودہ زمانے میں ایڈز نام کی انتہائی خطرناک بیماری جو معروف مرض وجود میں آئی ہے، وہ بھی اس قسم کے بدعنوان کا نتیجہ ہے، یعنی اس قسم کی غلطی کا نتیجہ ہے۔ قربان جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس نے ہم کو حکم الہی کے ذریعہ ایسی مذموم حرکت سے روکا
جن سے فارقین کو طرح طرح کی بیماری اور امراض کا خدشہ، سوزک اور آتشک وغیرہ لاحق ہو جاتی ہے، جن کا خمیازہ تمام عمر بھگتنا پڑتا ہے، بلکہ اولاد پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اولاد مجذوب یعنی کوڑی ہو جاتی ہے۔ بعض فقیہ نے اس حکم کی خلاف ورزی پر حدیث کے مطابق کفر بھی رکھا ہے کہ جس شخص نے غلبِ شہوت کی بنا پر حالات حیض میں جماع کا گناہ سرزد ہو جائے تو اسے 1 دینار یا نصف دینار ربع صدقہ کرنا چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ و امام مالک و امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کفارہ ادا کرنا جب نہیں، البتہ استغفار جب ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے کہ کفارہ ادا کرے، اگر 1 دینار نہ کر سکے تو نصف دینار ادا کرے۔ حالات حیض میں پوائنٹ نمبر 2، حالات حیض میں کے ساتھ لڑنے کی اجازت۔ دوستو، یہاں پر آپ نے ایک پوائنٹ آج سمجھا، اس کے بعد ہم جو ہے کہ دوسرا پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں ہم سے جو ہے کہ الٹ پلٹ ہوئی ہے الفاظ میں، اسے معاف کیجیے، اور ہمارے کال کو اگر آپ سمجھ سکتے ہو، ہماری اس خواہش کو اگر آپ سمجھ سکتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور اس سے جو ہے کہ آگے کیوں بڑھانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ اس کو سمجھ چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو نوجوان اگر برائی کی طرف جا رہے ہیں، جو نوجوان نفسیات کی شکار ہو رہے ہیں، اس کتاب کے اندر جو ہے کہ بہت ہی اچھے اچھے پوائنٹ بتائے گئے ہیں، اس سے جو ہے کہ ان کی عادتوں کو جو ہے کہ ہم روک سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم نے ایک پوائنٹ دیکھا، کل انشاءاللہ ہم یا پھر پرسوں جو ہے کہ ایک اور پوائنٹ کو جو ہے کہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ہو سکتا ہے کہ اسے ہم خود نہ پڑھتے ہوئے ہم جو ہے کہ اسے AI کی آواز سے جو ہے کہ اس کو سن سکتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے دوستو۔